के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन और नन्ही मुन्नी बच्चियों, हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है जगमग तारे। हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं और ये जगमग तारे प्रोग्राम किसके लिए होता है? बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए। जी, प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए होता है, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए होता है और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए होता है। जी हाँ, इसमें अच्छी अच्छी हम बातें सीखते हैं, तो सब हमारे साथ शामिल हो जाएं। और जो घर पर बड़े देख रहे हैं उन्हें चाहिए अपने घर के बच्चों को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करें, उन्हें बिठाएं। और किड्स मदनी चैनल जो आपके लिए प्यारी प्यारे प्रोग्राम्स लेकर आता है, उन प्रोग्राम्स को वो दिखाया करें। सोशल मीडिया पर भी जो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, वो इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छी बात फैलाना अच्छी बात है। तो हमारा ये प्रोग्राम है जिसका नाम है जगमग तारे। और ये प्रोग्राम हमारा आता है हर सैटरडे को और संडे को भी अब ये प्रोग्राम आया करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है? क्या होता है इसमें? कहानी होती है। और पहले दुरूद पाक की फजीलत भी तो होती है। पहले दुरूद पाक की फजीलत सुन ले। जी, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, किसमें? किताब में। जो कॉपी होती है या जहाँ भी हम लिख रहे हो उसमें दुरूद पाक लिखा, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसमें जब तक मेरा नाम उसमें लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा जब भी हम अपने प्यारे नबी का नाम लिखें तो साथ में हमें पूरा दुरूद पाक लिखना चाहिए। और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। पहला सेगमेंट है कहानी। जी, कहानी की तरफ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हम आ चुके अपने पहले सेगमेंट में जिसका नाम है कहानी। और हम कहानी सुनने वाले हैं। आज जो कहानी है ना प्यारी प्यारी बच्चियों, वो कहानी है एक भेड़िए की। किसकी? भेड़िया, वुल्फ। देखा है भेड़िया किसी ने? देखा है? किसने देखा है? जी, नुसैबा। देखा है आपने भेड़िया? हाँ, कैसा होता है? कहाँ देख लिया? कॉपी में कहीं पे है? कहीं तस्वीर हो सकता है देखिए, वरना ये भेड़िए कहाँ रहते हैं? जंगल में। और जंगल में हम लोग तो नहीं जा सकते, तो भेड़िए तो जंगल में रहते हैं। खैर, एक भेड़िया होता है और भेड़िया जो होता है, ये वुल्फ जो होता है, क्या खाता है? गोश्त है। और इनको गोश्त कहाँ से मिलता है? कहाँ से आता है इनके पास? मार्केट से खरीद के लाते हैं? नहीं, फिर तो शिकार करते हैं ना, दूसरे जानवरों को पकड़ लेते हैं, उनको शिकार करके उनका गोश्त खा लेते हैं, खा जाते हैं। तो अब होता क्या है, वो जो भेड़िया होता है ना, एक मर्तबा एक जगह से गुजर रहा होता है, एक गार के पास से, वहाँ से उसे गोश्त की खुशबू आती है। किसकी खुशबू आती है? गोश्त की खुशबू आती है। और ये होता है भूखा, भूख में आए अच्छे अच्छे गोश्त की, खाने की चीज़ की खुशबू, तो कैसा होता है ना, भूखा भेड़िया होता है, इसको खुशबू आती है, अंदर जाता है। जब गार के अंदर जाता है ना, तो वहाँ देखता है इसका एक पुराना दोस्त चीता। चीता तो समझती है ना? मैंने सुनी हुई है कहानी। चीता होता है। तो वो चीता जो है वो क्या कर रहा होता है, एक बकरी को खा रहा होता है, बकरी को खा रहा होता है। तो वो कहता है, भाई मुझे तो बकरी मिलती नहीं आजकल, खाने का बड़ा मुश्किल हुई हुई है, तुम्हारे पास कहाँ से बकरी आ गई? समझ में आ रही है बात? उससे क्या पूछता है कि ये तुम्हारे पास बकरी कहाँ से आ गई, मुझे तो खाने पीने में आजकल बड़ी मुश्किल हुई हुई है, मुझे बकरी मिल नहीं पा रही। वो कहता है, भाई मैंने मेहनत की है। क्या की है? मेहनत की है, और मेहनत करके मैंने शिकार किया है, तो मैं बकरी खा रहा हूँ, और तुम्हें बकरी नहीं मिल रही। भाई तुम्हें बकरी क्यों नहीं मिल रही? तो वो भेड़िया कहता है कि बात यह है कि पहले तो जो गाँव से बकरियाँ आती थी ना, लोग बकरियाँ पालते हैं ना, फिर वो चरने के लिए कहाँ बेचते हैं? जंगल में बेचते हैं, ताकि वहाँ पर वो सब्ज़ा वगैरह खा लें। तो वो कहता है, पहले तो जंगल से आती थी बकरियाँ बहुत सारी,
تو ان کو میں شکار کر لیتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ اس کی جو حفاظت کے لیے، بکری کی حفاظت کے لیے اس نے بڑے بڑے خون خوار کتے رکھ لیے۔ کیا رکھ لیے؟ خار کتے۔ ہاں، خون خوار کتے سمجھتی ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں نا۔ تو وہ کہنے لگتا ہے بھیڑیا کہ بھائی اب تو اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ کن کے ذمہ ہو گئی ہے؟ قصوا ڈینجر قسم کے کتوں کے پاس چلی گئی ہے، تو اب وہ تو مجھے قریب جانے ہی نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ تو کوئی آئیڈیا دو۔ تو چیتا کہتا ہے ایک آئیڈیا ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ پتہ ہے کیا آئیڈیا ہے؟ تم ایسا کرو، یہ میں کھا رہا ہوں نا بکری، اس بکری کی جو کھال ہے، یہ کھال تم لے لو اور اس کھال کو اپنے اوپر ڈال لو، اور اب تم کیسے نظر آؤ گے؟ کیسے نظر آؤ گے؟ بکری کی طرح نظر آؤ گے۔ ہوگے کیا؟ بھیڑیے، لیکن کھال پہن لی کس کی؟ بکری کی، تو تم نظر آؤ گے بکری کی طرح۔ تو تم چپ چاپ چلتے ہوئے جانا اور جو بکریوں کا ریوڑ اس کے اندر شامل ہو جانا، تو جو اس کے کتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ بھئی یہ بھیڑیا بکری کے روپ میں اندر داخل ہو گیا، اور اس کے بعد تم شکار کر لینا۔ تو وہ یہی کرتا ہے اور وہ کھال کو پہن لیتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، اب جو ہے بھیڑیے کے پھر سے مزے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بکری کی کھال پہن کر بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے جس بکری کو بھی پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب بکریاں غائب ہونا شروع ہوتی ہیں نا، تو جس کی وہ بکریاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے جو سیکیورٹی کے لیے پہلے رکھا ہوا ہوتا ہے ایک زیبرا۔ کسے رکھا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ پیارے پیارے بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہانی بنی ہوئی ہے، ایسے ہی سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس میں سے کچھ اچھی اچھی باتیں ہم سیکھیں گے، ورنہ زیبرا تو سیکیورٹی انچارج نہیں ہو سکتا، وہ تو خود ایک جانور ہے۔ تو پھر جو ہے نا اس کا مالک ان کا سیکیورٹی انچارج بنا دیتا ہے لومڑی کو۔ کس کو؟ لومڑی۔ لومڑی کیسی ہوتی ہے؟ چلاک۔ کیسی ہوتی ہے؟ بڑی ہوشیار ہوتی ہے نا۔ تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کوئی نہ کوئی روز ایک غائب ہو رہی ہے بکری۔ ایک دن جو ہے نا وہ بکریوں کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیسے دیکھ رہی ہوتی ہے نصیبہ؟ صیبہ تو یہ ہے، اور آپ کا نام کیا تھا؟ صبغہ۔ ہاں، صبغہ۔ جی صبغہ کیسے دیکھ رہی ہوتی ہے؟ غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو پتہ ہے کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ ساری بکریاں تو سو رہی ہیں آرام سے آنکھ بند کر کے۔ کیسے؟ کیسے سوتے ہیں بھائی؟ ابھی سو نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ ساری بکریاں کیسے سو رہی ہیں؟ آئیز بند کر کے سو رہی ہیں، لیکن اس میں سے ایک بکری پتہ کیسی ہے؟ وہ ایک آنکھ بند کرتی ہے اور ایک آنکھ کھلی رکھتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسری بند کر لیتی ہے اور پھر پہلی کھول لیتی ہے نا عجیب؟ ہمیں تو سونا ہو تو ایسے سو سکیں گے؟ دونوں آئیز بند کرنی ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا ایک بند کریں پھر ایک کھولیں پھر ایک بند کریں پھر ایک کھولیں، ایسے تو ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ لیکن وہ بکری ایسی سو رہی ہوتی ہے، تو لومڑی غور کرتی کہ یہ تو بکریوں کے سونے کا سٹائل نہیں ہے، ایسے تو بھیڑیے سوتے ہیں، ایسے تو بھیڑیے سوتے ہیں کہ یہ ایک وقت میں ایک آنکھ بند کر رہی ہے، دوسرے میں دوسری جو ہے وہ کھول رہی ہے، باری باری کر رہی ہے۔ اب ریالٹی میں بھیڑیے کیسے سوتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن کہانی میں ہم یہی بتا رہے ہیں۔ دوبارہ لومڑی جو ہے وہ اس طرح سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ بکری نہیں ہے، اور وہ اپنے مالک کو بتا دیتی ہے، اور اس طریقے سے وہ اس بھیڑیے کو مار کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ تو بھیڑیا کرتا ہے پہلے کیا؟ ہوشیاری، اور ہوشیاری سے وہ کیا کرتا ہے؟ بکریاں کھا جاتا ہے نا۔ کیا کرتا ہے؟ بکریوں کی کیا پہن لیتا ہے وہ؟ کھال، اور اس کے ذریعے بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر بکریاں کھانے لگتا ہے۔ لیکن چلاک لومڑی کیا کرتی ہے؟ اس کا بھانڈا پھوڑ دیتی۔ کیا کرتی ہے؟ ہاں، یہ کہتے ہیں نا، یعنی کسی کا راز پتہ چل جائے اور اس کو بیان کر دینا، بتا دینا، تو اس کی ساری چلاکی پکڑ لیتی ہے لومڑی، اور وہ اس کے مالک کو بتا دیتی ہے۔ اب یہ تھی ہماری کہانی، اور اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ نے کہانی تو ہو سکتا ہے سنی ہو، اب ذرا یہ بھی بتائیں نا کہ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ جی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا، یہ ہم کچھ بتاتے ہیں۔ دیکھیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ہم ٹیمپریری عارضی طور پر تو کوئی خوشی حاصل کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جھوٹ یا دھوکہ جلد یا کچھ دیر بعد ہی سامنے آ جاتا ہے، زیادہ دن دھوکہ نہیں چلتا۔ بھیڑیے نے کیا کیا تھا؟ دھوکہ کیا تھا نا،
کھال پہن لی تھی بکری کی, تھوڑے دن تو اس نے مزے کیے, لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد اس کا بانڈا پھوٹ گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ بھیڑیا ہے, بکری نہیں. پھر اسے سزا ملی نا. تو ہم اگر جھوٹ بولیں گے, کوئی جو ہے وہ دھوکہ دیں گے, تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم بچ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے اس وقت بچ جائیں, لیکن پھر بعد میں ہمیں مشکل پیش آ سکتی ہے. بعد میں ریئلٹی پتہ چلی جاتی ہے. جب بعد میں پتہ چلے گی اصل بات, تو پھر تو جس سے ہم نے جھوٹ بولا ہوگا وہ تو غصے کریں گے نا. ہم اس وقت تو چھپا کے بچ جائیں گے, لیکن بعد میں بات پتہ چل ہی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر پچھتاوا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر افسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بلکہ ہمیشہ کیا کرنا ہے, سچ بولنا ہے. جھوٹ کہاں کہاں بول لیتے ہیں. ٹیچر سے کبھی بول رہے ہوتے ہیں, یوں ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. کوئی کاپی خود کام کیا نہیں, ہوم ورک کیا نہیں, کیوں نہیں کیا, سستی تھی, کیوں نہیں کیا, کھیلنے میں لگے رہے, ہوم ورک نہیں کیا. اور پھر جب کل ٹیچر نے پوچھا بھائی ہوم ورک کہاں ہے, تو پھر کیا, جھوٹ بول دیا. اور بیمار تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. تو یہ ہرگز بھی اچھی بات کرنا. اگر ٹیچر کہیں گی تو وہ آپ ایک دن میں صحیح کیسے ہو گئے, انسان تو 2-3 دن میں صحیح ہو گئے. اچھا, ایک دن میں نہیں ہوتا. خیر, تو جھوٹ بھی پھر پکڑا بھی جاتا ہے بعض اوقات کسی بھی طریقے سے ہے. اور اگر جھوٹ نہیں بھی پکڑا جائے, فرض کریں تو ہم نے, اگر ہم سچ سچ بتائیں گے بھائی یہ غلطی ہو گئی, تو وہ کیا کہیں گی, کچھ ہمیں سمجھائیں گی. پھر کیا ہوگا, پھر ہم اپنا کام صحیح کرنے لگ جائیں گے. اور اگر ہمیں یہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی, تو ہم ہر کام میں پھر ایسے ہی کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ نقصان کس کا ہوگا, ہمارا ہی ہوگا نا. ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آئے گا, ہمارے کام صحیح نہیں ہوں گے. تو جھوٹ بولنا فائدہ نہیں پہنچاتا, بلکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کہانی سنی, اور کہانی سے کیا سیکھا کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. جی, جھوٹ کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے, اور آپس میں جنگ نہیں کرنی, جھوٹ سے جنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. پیارے پیارے بچوں, ہم نے سنی ایک پیاری سی کہانی, اور اس سے ہم نے کچھ سیکھا بھی. آئیے اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آ چکے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں, جس کا نام ہے جی سوال جواب. میں کیا ہوتے ہیں, سوال جواب. پہلا ہمارا کوشچن ہے, آسان لگ رہا ہے, ایک تو آسان ہے. اب دیکھیں آپ کا جواب کیا آتا ہے. سال ہوتا ہے نا, ایئر, ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں, ایک سال میں, ایک ایئر میں جو ہے منتھس ہوتے ہیں, تو کتنے منتھس ہوتے ہیں, یہ کون بتائے گا. یہاں سے یوں زور ڈالتی ہیں, کیا ہوتی ہے, عقل ہوتی ہے نا, اس کو ایسے ایسے کھٹکھٹاتے ہیں کیا, عقل. جواب دو. آ رہا ہے, نہیں آ رہا. ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں, اچھا کوئی آئیڈیا, قصوہ, آئیڈیا بھی نہیں ہے. اچھا, ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. کتنے مہینے ہوتے ہیں, 12 مہینے ہوتے. 12 مہینے کمپلیٹ ہوتے, اس کے بعد نیو ایئر شروع ہو جاتا. پھر اگلے سال میں کتنے مہینے ہوں گے, اگلے سال میں کتنے ہوں گے, اس میں بھی 12 ہوں گے. جی, اس کے بعد پھر اگلا سال آئے گا, اس میں کتنے ہوں گے, 12. ابھی جو ہے اسی طریقے سے 12 مہینے ہوتے ہیں ہر سال کے اندر. تو ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں, 12 مہینے ہوا کرتے ہیں. جی اچھا, نیکسٹ کوشچن ہے اسی طریقے سے. دیکھیں, ایک ہوتے اسلامک منتھس, اور دوسرے ہوتے یوں کہہ لیجیے عیسوی مہینے. ٹھیک ہے, انگریزی منتھس بھی انہیں ہم کہتے ہیں. تو جو اسلامک منتھس ہیں, اس میں 5ویں اسلامی مہینے کا نام کون بتائے, 5ویں اسلامی مہینے کا نام کون بتائے. اچھا 5ویں کو چھوڑے, چلے پہلے کا بتا رہے, پہلے کا کون بتائے گا. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. نام کیا آپ کا, آمینہ. آمینہ. جی بھائی آمینہ. محرم. محرم الحرام. ان کا جواب درست ہے. ہم کیا کہیں گے, محرم اور حرام. محرم الحرام تو پہلا مہینہ ہے, یاد کر لیں اب. اور ہم کہیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مل کے گئے نا ایک ساتھ. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اسلامک جو ایئر ہوتا ہے, اس کا پہلا مہینہ کون سا ہے, محرم. زور سے مل کے کون سا ہے,
हाँ, मुहर्रम का महीना है। और दूसरा कौन सा है? सफर। कौन सा है? सफर। हाँ, दूसरा महीना सफर का है। दो याद कर ले, ठीक है? पहला मुहर्रम, दूसरा सफर। पहला मुहर्रम, दूसरा सफर, पहला। मुहर्रम। जी, कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम शाहजमान है, मैं शाहजहानिया से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके हदीस पाक सुनाऊंगा। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरफ सलाम सलाम आम करो, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान से है। किस्मत ने चला हमारा मन जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। हमारे बच्चे ने क्या सुनाई? क्या सुनाई? अहादीस सुनाई। बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम आता है किड्स मदनी चैनल पे ही, मेरा प्यारा दीन। कौन सा प्रोग्राम आता है? मेरा प्यारा दीन। उसके अंदर अहादीस याद कराई जाती है बच्चों को, हदीसें याद कराई जाती हैं। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो प्यारी प्यारी बातें हैं ना, आपकी प्यारी प्यारी बातें हैं, फरामीन हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? हदीस। तो बच्चों को हदीसें याद कराई जाती है। तो माशाअल्लाह ये हदीसें याद कराई और ये प्यारे से बच्चे ने हदीसें सुनाई। अल्लाह पाक आपको नज़र बस से महफूज रखे, बरकत अता फरमाए। और इसी तरह से ये किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देखते रहें और अहादीस भी याद करते रहें और अच्छी अच्छी बातें याद करें और आगे भी पहुँचाएँ। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी, शहर सुन्नियों से। प्यारे प्यारे वकार भाई, आज हम आपको ये टाइटल कलाम सुनाएंगे। आ गया बच्चों का, आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया। क्या बात है। आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया। माशाअल्लाह। पूरा कहना जैसे सिखाया है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और वाकई बड़े अच्छे अंदाज से आपने सुनाने की कोशिश की है। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्दुल माजिद है, मैं बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हमें आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा। आज मैं आपको घर से निकलने की दुआ सुनाऊंगा। जो भी घर से निकले वो दुआएं पढ़े, जो भी घर से निकले वो दुआएं पढ़े, तो हिदायत की फायद हिफाजत में रहे, तो हिदायत की फायद हिफाजत में रहे और शैतान से दूर हटे। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, क्या बात है। माशाअल्लाह, प्यारे से बच्चे ने क्या सुनाई? दुआ सुनाई। और जो पोएम के अंदाज में ये दुआ जो है हमारे किड्स मदनी चैनल के ऊपर ये आती है ना, अपने बच्चों को भी याद करवा सकते हैं। भाई यहाँ किसी को याद है कोई पोएम, कोई राइम, कोई सी भी? असवा, पहले अभी आपसे सवाल कर लें, पहले सवाल का जवाब देंगी? अच्छा जी, सवाल का जवाब अब देखते हैं ये सवाल का जवाब कौन देता है। सूरह कौसर याद है किसी को? याद है? अच्छा, ये बताएं, लेकिन सवाल ये है कि ये सूरह कौसर है कौन से सिपारे? सूरह कौसर नहीं सुननी, ये बताना है। सिपारे हैं ना, कितने पारे हैं कुरान पाक के? 30। कितने? 30। जी, तो सूरह कौसर कौन से सिपारे में, ये बताना है। नहीं बता रहा कोई? सोच रहे हैं? 30वें पारे में। कौन से पारे में है? 30वें पारे में। हाँ, 30वें पारे में सूरह कौसर मौजूद है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जन्नत के कितने दरवाजे? दरवाजे पता है ना, आपके घर के दरवाजे होंगे, ठीक है? कितने होते हैं? नॉर्मली एक ही होता है। घर का एक ही, दो भी होते हैं। हाँ, बाज़ों का दो भी होते हैं। तो जन्नत के बताने कितने? जी हाँ मीना, 8। 8 दरवाजे हैं। पक्का? आप लोग क्या कहती हैं, कितने दरवाजे हैं? सही कह रही है, गलत कह रही हैं? सही। सही कह रही हैं। अच्छा, सही कह रही हैं।
جی جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے اور جنت میں جانا بھی ہے۔ کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ جی تو یہ ہم نے آپ سے کچھ کیے اچھے سوالات ختم کریں اور کریں تو جواب دیں گی؟ اچھا چلے کوشش کریں۔ چلے ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں، بتائیں وہ کون سا مہینہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی؟ لیکن اب تو یہ سوال ہو جائے گا، پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ معراج کیا؟ معراج پتہ ہے؟ نہیں پتہ معراج؟ پھر یہ کیسے بتائیں گی کہ کون سے مہینے میں کرائی گئی؟ بہرحال یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا بڑا زبردست سا ایک معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ۔ اور یہ رجب المرجب کے مہینے میں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوال جواب۔ ہمارا سیگمنٹ تھا سوال جواب۔ تو سوال جواب کا سیگمنٹ ہوا، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہے؟ اچھی بات اچھی بات اور بری۔ جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। اور اچھی بات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ چلیں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں پہلی اچھی بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ کیسے بولتے ہیں؟ چلیں اب یہ آپ بتائیں، یہ سچ کیا ہوتا ہے؟ آمینہ بتائیں گی؟ نہیں؟ نصیبہ؟ اچھا جی اسوا، سچ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں؟ تو پھر سچ کیسے بولیں گے جب پتہ ہی نہیں ہے؟ اچھا جھوٹ پتہ ہے؟ ہم نے ابھی کہانی میں بھی سنا تھا نا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ نے کہا پتہ ہے؟ جی نصیبہ جھوٹ کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں، نے اس کہانی میں بھی تو دیکھا تھا نا۔ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ ہوتا کیسے ہے؟ مطلب غلط بات کرنا، جیسا ہو نہیں ویسا کہنا۔ جیسے ہم نے جو ہے وہ کھیل کود کی وجہ سے ہم نے کام نہیں کیا اور بول دیا کہ طبیعت خراب تھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ ہو گیا۔ تو جیسا ہو نہیں ویسا کہنا یہ ہوتا ہے جھوٹ۔ اور سچ کیا ہوگا پھر؟ جیسا ہو ویسے ہی بتانا، یہ کیا ہوگا؟ سچ ہوگا۔ بھائی یہ کپ یہاں رکھا ہوا ہے تو ہم یہ بتا دیں بھائی یہ کپ یہیں پہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ سچی بات ہوگی۔ آپ یہاں پروگرام میں آئی، آپ یہ بتائیں گی میں اس پروگرام میں گئی، تو یہ کیا ہوگا؟ سچ۔ تو جیسی بات ہو ویسے ہی بیان کرنی چاہیے۔ تو ہمیشہ کیا بولنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے۔ اور سچ بولنے والے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں، سچے بچے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ اچھا درود پاک پڑھنا چاہیے، واہ بھائی واہ۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے۔ واہ بھائی واہ، آمینہ نے بھی بڑی اچھی بات بتا دی ہے، نصیبہ نے بھی بڑی اچھی بات بتا دی ہے۔ اور جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے بچوں، آپ بھی کوئی اچھی بات بتائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے 2 ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا کر سکتے ہیں نا؟ نماز پڑھ لی، اس کے بعد دعا کریں اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ سلامتی۔ ہمارے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرما، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں نیک بنا۔ تو یہ دعائیں بچے کر سکتے ہیں نا؟ آسان سی ہے نا؟ کیا دعا ہے؟ اللہ پاک ہمیں نیک بنا۔ یاد ہو رہی ہے؟ کیا دعا کریں گے؟ اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو نیکیوں بھری زندگی عطا فرما۔ یہ بھی کر لیں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو نیکی بھری زندگی عطا فرما۔ اچھا ہاتھ کیسے اٹھائیں گے دعا کے لیے؟ چلے یہ بتائیں کیسے ہوگی؟ ہاتھ یوں۔ واہ یہ بڑے اچھے، نصیبہ نے بڑے اچھے ہاتھ اٹھائے، ماشاء اللہ۔ تو یوں ہاتھ اسٹریٹ ہوں گے۔
تو دعا کیا کریں گے؟ اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اس طرح سے ہم اچھی اچھی دعائیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آخر میں کیا کہیں گے؟ آمین. اور یوں کر کے ہاتھ پھیر لیں گے چہرے پر. تو ہمیں نماز پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، اور پہلے کیا کریں گے؟ ہم نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو نماز بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. جی، اس کے بعد بولے نا، اچھی بات بول رہی تھی میرا خیال ہے، درود پاک پڑھنا چاہیے. ہاں، درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک کیسے پڑھیں گے یہ بھی بتا دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. مدری چینل کے ناظرین، یہ دیکھیے دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اتنی پیاری پیاری بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کس انداز سے درود پاک پڑھنا. اور ہماری یہ بچیاں پڑھ کیسے رہتی ہیں؟ قصوہ آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ باندھ کے. تو یہ بڑا اچھا انداز ہے، خوبصورت انداز سے. جتنے ادب سے، جتنے اچھے انداز سے ہم درود پڑھیں گے، اتنی زیادہ ہمیں کیا ملیں گی؟ برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، نیکیاں ملیں گی. تو ہمیں درود پاک اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے. واہ بھائی واہ. اور کیا آپ بھی کچھ بتا رہی تھی اچھی بات؟ کوئی بتائیں گی؟ کیا بتائیں گی؟ چلے ان سے پوچھ، جب تک سوچیں آپ بتائیں گی. صبغہ نور. اچھی بات. ہاں، کوئی اچھی. میں بتاتی ہوں. جی جی. پیاری بچیوں معاف کرنا ایک اچھی بات ہے. دوبارہ سے. پیاری بچیوں معاف کرنا ایک اچھی بات ہے. معاف کرنا ایک اچھی بات ہے. ماشاء اللہ جی. صبغہ نور، کوئی ایک اچھی بات. پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، سلام میں پہل کرنی چاہیے. سلام میں پہل کرنی چاہیے. سلام کیسے ہوتا ہے؟ کر کے بتائیں سب مل کے. کیسے ہوتا ہے سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس انداز سے کیا ہوتا ہے؟ سلام. اچھا، سلام میں کیا کرنی چاہیے؟ ابھی سنا نا، کیا کرنی چاہیے؟ پہل. کیا کرنی چاہیے؟ پہل. ہاں جی. یہ پہل کیا ہوتی ہے؟ اب یہ بتائیں، یہ بتانا. کوشچن تو یہ تھا، پہل کیا ہوتی ہے جو کریں گے ہم؟ سوال جواب تو ہو ہی نہیں رہا. سوال جواب تو ہو گئے تھے. یہ تو آگے نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا اچھی بات. اچھی بات ہے. اچھی بات میں بھی ہم کوشچن کر لیتے نا. اچھا جی، سوال یہ ہے تو اس پہ آپ نے کہا کہ سوال جواب تو نہیں ہو رہی. تو سوال جواب اس لیے بھی ہوتے نا تاکہ ہم کچھ سیکھیں، سیکھنے کے لیے ہوتے نا. تو اب ہم نے کیا سیکھا؟ سلام میں پہل کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ پہل. اب پہل کیسے کریں گے جب پتہ ہی نہیں ہوگا پہل کیا ہوتی ہے؟ پہل مطلب پہلے، یعنی سامنے والا سلام کرے، ہم کسی سے ملنے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سلام کرتے ہیں نا. تو اس سے پہلے کہ جو سامنے والا سلام کرے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہل کرنی چاہیے. یعنی ہم پہلے سلام کر لیں. پہلے سلام کر لیں. تو سلام میں پہل کرنی چاہیے جی. اور اس کے بعد ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا کس کی سنت ہے؟ انبیاء اکرام کی. کس کی سنت ہے؟ انبیاء اکرام کی. سب بول دیں. 3 انگلیوں سے کھانا کس کی؟ ہاں، انبیاء اکرام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں گے. اور کون سی 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں گے؟ سب بتا رہی ہیں. اچھا بھائی، آپ آمینہ کون سی 3 انگلیوں سے کھانا کھلا رہی ہیں؟ یہ والی 3 انگلیوں سے. اچھا، اور آپ؟ یہ والی 3 انگلیوں سے. اچھا، اور قصوہ؟ یہ والی 3 انگلیوں سے جی. اور ہماری جو صبغہ نور ہیں وہ یہ والی 3 انگلیوں سے. چلیں آمینہ، یہ 3 انگلیاں ہیں، اس سے کھائیں گے. تو سامنے آپ کے چاول ہیں، ذرا کھا کے دکھائیں ان 3 انگلیوں سے. یوں تو یہ تو پھر یہ انگلیاں بھی آ جائیں گی، انگوٹھا ہی جائے گا. خالی ان 3 انگلیوں سے کیسے کھائیں گے؟
ایسے مشکل ہو جائے گی نا. تو کن انگلیوں سے کھائیں گے؟ ہاں یہ والی جو 3 انگلیاں ہیں ان سے کھائیں گے. ٹھیک ہے بھائی قصوہ سمجھ گئی؟ ان 3 انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے, اچھی بات ہے. تو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی عمل کریں. اور ایک اور ہے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم نے تو پہلے بھی سنا تھا کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے, ان کے سامنے چیخنا نہیں چاہیے, اور ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اچھا کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں. دعا یاد ہی ہوتی ہے, لیکن دعا تو یاد ہوتی ہے لیکن کھانا دیکھ کر پڑھنا یاد نہیں رہتا ہے. دعا تو یاد ہوتی ہے لیکن کھانا دیکھ کر پڑھنا یاد نہیں ہوتی. اس کو یاد کرنا ہے کہ ہم نے دعا پڑھنی ہے. اور چلتے ہیں اب ہم نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف. بچوں کو نہیں اپنے ساتھ شامل کریں گے جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں, ان کی کالز نہیں لے لیں. چلے جی کالز لے لیتے ہیں. جی بھائی کالز. میرا نام محمد فیضان ہے, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. میں نو شوق مدینے جاندہ, میرے دل وچ حسرت اور نہیں, میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مدینہ کی دعا فرما دیجیے. مدنی چینل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے. آپ کو, آپ کے والدین کو امیر اہل سنت کے ساتھ بادب حاضری عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میں فضا طاریہ بنت رحمت علی اتاری گکھر منڈی سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ انہوں نے کہا, اس پر ہم کہیں گے آمین, پھر ہم کہیں گے جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ان کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ شامل ہو نا, کوئی اچھی سی بات آپ بھی شیئر کریں ہمارے اس پروگرام کی جو ہم سنتے ہیں. کہانی سنی, اس سے کچھ سیکھا, سوال جواب ہو رہے ہیں تو اس سے متعلق آپ بھی کوئی بات کر سکتی ہیں, مدنی مقصد ہی سنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. میرا نام حلیمت طاریہ ہے, میں واقع سے بول رہی ہوں. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. خیرہ. آمین ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میں شاہد بورے والا سے بات کر رہا ہوں. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ایک سال میں 12 میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں. 13 نہیں ہو سکتے, 14 بھی نہیں, 15 بھی نہیں. کتنے مہینے ہوں گے؟ 12 مہینے ہوں گے. اور اسلامک ایئر کا پہلا مہینہ محرم, دوسرا مہینہ صفر. آج ہم نے بتایا نا, پہلا محرم, دوسرا صفر. اب اسے یاد رکھنا ہے. جی نیکسٹ. کا چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میں آپ کو سونے کی دعا سنانا چاہتا ہوں. اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میرا نام ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے, سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. مجھے کڈز مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میں تسلیہ واجد جان سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب 12 مہینے. کیا جواب دیا ہے؟ 12 مہینے. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے جی ایک سال میں 12 مہینے. صاحبہ کہہ دیں آپ کا جواب درست ہے. کہہ دیں, نہیں کہیں گی, کہہ دیں گی, بول دیں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ بندہ جتنی مرضی چلاکی کرے لیکن ایک دن ان کی چلاکی کا راز سامنے آ جائے گا. انہوں نے کیا سنا ہے کہانی کا؟
सबक क्या सुना है? कहानी का सबक। इससे हमने क्या सीखा कि धोखा अगर हम बोले, धोखा दे, झूठ बोले तो एक ना एक दिन वो चीज जाहिर हो ही जाती है। धोखा और झूठ पकड़ा जाता है। क्या होता है? पकड़ा जाता है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इमरान रजा है। मैं टीचर शरीफ से याद कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब मांगना है। चीज मनी चैनल हमारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई नेक्स्ट। मेरा नाम मुदस्सिर बख्तारी है। आज के सवाल का जवाब ये है, 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने। कहाँ होते हैं? एक साल। हाँ, एक साल में 12 महीने होते हैं। जी नेक्स्ट। अच्छा, कॉल्स खत्म। कॉल्स खत्म। अब क्या करें? नेक्स्ट की सेगमेंट। तरफ चले। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा कौन सा है भाई? मुक़द्दस मकाम। मुक़द्दस मकाम। और दुआ नहीं याद करें? दुआ याद करते। चले दुआ की तरफ चलते। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है दुआ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट दुआ। ठीक है जी। अब हम दुआ आज याद करने वाले हैं, लेकिन किस चीज़ की हम दुआ याद करेंगे आइए वो भी आपको बताते हैं। देखिए भाई, हम रोज़ किसी ना किसी से मिलते हैं। क्या होता है? रोज़ मिलते हैं। किसी न किसी से मिलते हैं। जैसे आज हमारी मुलाकात भी हुई है, ठीक है। लेकिन मुलाकात के वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं मिल लेते बस, है क्या वो कहते हैं ना, मुंह उठा के मिल लिए, ऐसे नहीं, बल्कि कुछ अदब होता है, कोई तरीक़ा होता है जिससे हमें मिलना चाहिए और इसका हमें इल्म होना चाहिए। किसी से मिलते वक्त हमें सलाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और जो एक तरीक़ा है कि हाथ मिलाना चाहिए, मुसाफ़ा करना चाहिए। अच्छा, मुलाकात करते हुए या किसी से गुफ्तगू करते हुए हमें एक काम करना चाहिए। कोई बताएगा क्या है वो? किसी से हम बात कर रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, तो यानी तकरीबन हर वक्त वो काम जारी रहेगा साथ साथ। क्या हो सकता है? कुछ सोचे। मुस्कुराना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना अच्छी बात है। मुस्कुराना अच्छी बात है। ये अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत भी है, आपका तरीक़ा भी है। आप मुस्कुराया करते थे मुलाकात के वक्त, गुफ्तगू के वक्त। अच्छा, और जब कोई मुस्कुराए तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए। जब कोई मुस्कुराए तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए। कितनी अच्छी बात है। देखिए, मुस्कुराना चाहिए और जब सामने वाला मुस्कुरा रहा हो तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए। तो आज हम वही दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह कि जब कोई मुस्कुराए तो हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए। किसी को याद है? पहले से बहुत सारी दुआएं याद भी तो होती है ना, नहीं याद? चले फिर याद। थोड़ी थोड़ी आ रही है दिमाग में। थोड़ी थोड़ी आ रही है, चले पूरी ले आए फिर। थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, पूरी ले आते हैं। तो वो दुआ ये है कि अदहकल्लाहु सिन्नक। क्या है? अदहकल्लाहु सिन्नक। अदहकल्लाहु सिन्नक। मेरा अब नहीं पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़े ना, आगे से पढ़ रही हैं आप, तो फिर पीछे का याद नहीं होगा। ठीक है? अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु सिन्नक। सिन्नक। अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु सिन्नक। सिन्नक। अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु सिन्नक। सिन्नक। याद हुई कुछ कुछ? किसे हुई? चले पहले हाथ उठा कस्बा का, कस्बा से सुन ले। जी भाई। अदहकल्लाहु सिन्नक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मसला हो, लेकिन सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और कर रही हैं। जी आप। अदहकल्लाहु सिन्नक। अदहकल्लाहु सिन्नक। माशाअल्लाह। जी। अदहकल्लाहु सिन्नक। उसके बाद अदहकल्लाहु सिन्नक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे अंदाज से याद हो जाएगी। इसका तर्जुमा है, अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे। उर्दू में भी वैसे दुआ हम दे सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीका अरबी में याद करें अच्छी बात है, उर्दू में भी हमें दुआ देनी चाहिए। ये था फरिश्तों के नाम पे याद है। अच्छा चले, लेकिन हम अभी कॉल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, शामिल करें कॉल्स। जी कुछ कॉल्स शामिल कीजिएगा। मेरा नाम अनमता है। मैं डेरा इस्माइल खान और नई वेला
ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو ایسے ہی مزید اچھی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، مدینے پاک کی بادب حاضریاں عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میرا نام اقرا ہے، میں ہارون آباد سے بول رہی ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کڈس مدنی چینل سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، اسی انداز سے اچھی نعتیں پڑھتے ہیں. آج آپ نے یہ سنائیے، اگلی دفعہ ہمارا جب پروگرام آئے تو دوسرے کوئی کلام سنائیے گا، ٹھیک ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی مدنی مقصد کا مطلب پتہ ہے اچھا کسی کو؟ یہ پتہ ہے مدنی مقصد کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ بھائی مدنی مقصد سنایا نا آپ نے، کیا سنایا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ مدنی مقصد ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں پتہ؟ سنا دیا، بس یاد کر لیا. چلے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی یاد کریں گے، بڑے ہوتے جائیں گے تو سمجھ بھی آتا چلا جائے گا. ہمارا ایم ہے، یہ مقصد ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم. کیا ہو رہا ہے؟ ختم. جی لیکن یہ جگمگ تارے پروگرام ختم ہو رہا ہے. لیکن آج کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن ہے. اور کل کون سا ہے؟ اتوار. آج سیٹرڈے، کل سنڈے. اور اب ہمارا یہ پروگرام جگمگ تارے سنڈے کو بھی آیا کرے گا. سنڈے کو یہ 5 بجے ہی آیا کرے گا انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام نا. تو 5 بجے آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھنا ہے. جی مقدس مقام. اچھا تو وقت ختم ہو گیا نا ہمارے پروگرام کا. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کڈس مدنی چینل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا، سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا